بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میری بہن کی شادی ہو گئی پر وہ روز رات میرے گھر آنے کا بہانہ کر کے جانے کہاں چلی جاتی، کیونکہ میرا شوہر بھی گھر نہیں تھا، وہ باہر کے ملک رہتا تھا۔ اس کا شوہر پریشان رہتا اور ایک دن مجھ سے مدد مانگی۔ میں نے بہنوئی کے ساتھ مل کر بہن کا پیچھا کیا تو ہم دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تو میرا نام ثنا ہے۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی اور اب ہمارے بابا کی لاڈلی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ میری بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری دادی حیات بھی انہوں نے ہی ہمیں ماں کی طرح پالا، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے بابا سے کہنے لگی کہ بیٹیوں کی شادی کر دو، میں مرنے سے پہلے ان کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بابا نے کہا ان کی شادی کی عمر نہیں ہے، ایک 16 سال کی ہے، دوسری 18 سال کی۔ جب تک لڑکی 21 سال کی نہ ہو جائے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ 21 سال سے کم عمر کی شادی کرنا آج کل ظلم کے برابر ہے، کیونکہ وہ خود بھی دماغی طور پر اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ وہ خود بچوں کی طرح سوچتی ہیں تو پھر بچے کیسے سنبھالیں گی؟ میری دادی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میری شادی بھی جب ہوئی میں تو 14 سال کی تھی۔ میں ان کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے بابا بہت اچھے تھے، ہماری ہر بات مانتے تھے، لیکن اس معاملے میں وہ مجبور ہو گئے۔ اپنی ماں کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتے تھے اور ان کی بات بھی نہیں ٹال سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہم بہنوں کو پالا تھا۔ میری ماں تو دوسری بہن کی پیدائش کے وقت ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن دادی نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، ہماری اچھی تربیت کی۔ اور بابا نے کہا کہ رشتہ کہاں ہے، تو اس کے بعد جو بات دادی نے کی وہ تھوڑی عجیب سی تھی۔ دادی کی بات تو ٹھیک تھی، پھر بابا بھی سوچ میں پڑ گئے۔ دادی نے کہا کہ اپنے بھائی کے بیٹے بیٹھے ہیں تو کہیں اور کیوں رشتہ تلاش کریں۔ میرے چاچو کے بیٹے تھے تو صحیح، ان کی عمر بھی ہماری عمر کے برابر تھی، لیکن وہ لوگ بھی کوئی اتنا خاص کام نہیں کرتے تھے۔ چاچو کا کاروبار تھا، وہی ان کو جیب خرچ دیتے تھے، ان کا اپنا کوئی کام بھی نہیں تھا۔ لیکن چاچو کے گھر میں کھانا پینا بھی ٹھیک تھا، بالکل غریب نہیں تھے۔ دادی کا کہنا تھا کہ سارے بچوں کو ایک ساتھ ہی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں اور تم دونوں کے بھائی کے رشتے کو بھی مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ تم دونوں کو میری یہ بات ماننی ہوگی، کیونکہ یہ میری آخری خواہش ہے۔ بابا بھی مجبور ہو گئے، لیکن چاچو تو بہت خوش تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو ہمارے جیسے رشتے نہیں ملیں گے۔ خیر رشتہ ہو گیا، لیکن بابا نے جس لڑکے کے لیے جس لڑکی کا رشتہ بتایا تو انہوں نے الٹ کر دیا۔ میرے لیے میرے چھوٹے کزن کا رشتہ دے دیا اور میری چھوٹی بہن کے لیے بڑے کا، لیکن میرے والا شوہر نوکری کرنے کی تلاش میں ملک سے باہر جا رہا تھا۔ وہ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی ملک سے باہر چلا گیا۔ ہم کزن کی پہلے بھی آپس میں بات چیت ہوتی تھی، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے نکاح میں چلے جائیں گے۔ میری بہن اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، جبکہ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے اس نے ویولا مچایا تھا، لیکن میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور اسے کہا کہ اس طرح کی بات بھی نہ کرنا، دادی پہلے ہی بیمار ہے، کوئی مرنے والا ہے اور تمہیں اپنی مرضی کی پڑی ہے۔ ویسے بھی رشتے میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں بڑی بہن ہوں نا تمہاری، جو میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔
میری بہن نے مجھے 2 پل غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ تم بھی میری دشمن ہو۔ دادی بھی اور بابا بھی۔ میری شادی کی عمر بھی نہیں تھی، میری شادی کروائی جا رہی ہے، وہ بھی مجھ سے بڑے انسان کے ساتھ۔ اس کی شادی تمہارے ساتھ کیوں نہیں کروائی؟ وہ تمہارے ساتھ کا تھا۔ دادی کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے شکلیں دیکھ کر جوڑا بنایا ہے۔ میں اتنی زیادہ پیاری نہیں تھی، لیکن میرا شوہر بہت حسین تھا، جبکہ میری بہن بہت پیاری تھی، لیکن اس کا شوہر زیادہ پیارا نہیں تھا۔ دادی نے کہا تھا کہ ایک کو خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ دونوں کھڑے ہوئے اچھے لگیں، اس لیے انہوں نے میری شادی حسین والے کزن سے کروا دی اور میری بہن کی شادی مناسب شکل والے سے کروا دی، جبکہ میں اپنے شوہر کے بالکل برابر آ گئی عمر میں اور ان دونوں میں 4 سال کا فرق آ گیا۔ میری بہن نے مجھے طعنہ دیا کہ تم تو خوش ہوگی، تمہیں تو حسین والا شوہر مل رہا ہے، اور میرے والے کی شکل دیکھو، اس کے ساتھ شادی کرنے کی ذمہ داری تم پر تھی، وہ تمہارے ساتھ کا تھا، میرے ساتھ کا نہیں۔ ایک تو دادی نے زبردستی ہم دونوں کی شادی کروا دی، اوپر سے دولہے بھی ان کی پسند کیے، یہ اچھا ظلم ہے۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ بھول گئی وہ دن جب دادی نے ہمیں راتوں کو جاگ جاگ کر پالا ہے؟ کہنے لگی تو اور کیا کرتی، ہم ان کے رشتہ دار تھے۔ تو میں نے کہا کہ تم بھی ان کی رشتہ دار ہو، تمہیں بھی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بہرحال ہماری شادی ہو گئی اور 1 ہفتے بعد میرا شوہر ملک سے باہر چلا گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس 1 ہفتے میں میرے شوہر نے مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھا، مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کی، بس وہی روٹین کی باتیں کہ میری کپڑے استری کر دو، میرے بیگ پیک کر دو، میں نے جانا ہے۔ میں نے اسے 1 دفعہ کہا کہ آپ 1 مہینے بعد چلے جانا، ابھی تو 1 ہفتہ ہو گیا، تو کہنے لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے کیا ساری زندگی پڑی ہے؟ ابھی کام زیادہ ضروری ہے، آج ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھوں ڈالتے ہوئے بیٹھے رہیں گے تو پھر پیسہ کب کمائیں گے؟ اور پھر پیسہ نہیں کمائیں گے تو کل بچوں کو کیا کہیں گے؟ ایک دوسرے سے پیار کرتے رہے تھے، ان کے لیے پیسہ نہیں کمائے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ چھوٹے ہیں لیکن آپ کو مستقبل کی فکر ہے، یہ بات بھی بہت اچھی ہے۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور چاچو چاچی حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 ہی بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کی شادی کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ حج کرنے جائیں گے، ساتھ میرے ابا کو بھی لے گئے اور دادی کو بھی ساتھ لے گئے۔ میری بہن نے کہا کہ دادی کوئی بیمار نہیں ہے، بس اب تو اٹھ کر چل پڑی ہے، ہماری شادی کروانے کے لیے انہوں نے ڈرامہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے گھر سے ان کو بلاوا آیا ہے، ایسے بلاوے پر تو لوگ بستر مرگ سے بھی اٹھ جاتے ہیں، تم دعا کرو کہ وہاں کی زیارت کر لے، ان کی زندگی لکھی ہوئی ہے۔ جو اب ہم لوگ ہی گھر میں تھے لیکن میرا شوہر نہیں تھا، میں اپنے چاچو کے گھر پر ہی رہ رہی تھی، میری بہن اور اس کا شوہر ہمارے گھر میں رہ رہے تھے، کیونکہ اس گھر کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میرے چاچو کا گھر دوسری منزل پہ تھا، کچھ اور لوگ بھی وہاں رہتے تھے، اس لیے یہاں پر مجھے اکیلے رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرا گھر تھوڑا دور تھا اور سنسان علاقے میں تھا، اس لیے کزن سے کہا کہ وہ وہاں پر ہی رہیں گے، ایسے نہ ہو کہ پیچھے کوئی چوری ہو جائے۔ 2-4 دن گزرے تھے، میری بہن مجھ سے ملنے کے لیے ہی نہ آئی، جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا، میں اکیلی ہوتی ہوں، پھر جب تمہارا شوہر کام سے واپس آ جائے تو پھر تم واپس چلی جایا کرنا، لیکن وہ نہیں آ رہی تھی۔ پر 1 ہفتے بعد میرا بہنوئی جب میرے گھر آیا اور اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ میرا بہنوئی میرا کزن بھی تھا، میں نے بیٹھک میں بٹھایا، اس کے لیے چائے بنا کر لائی، اس نے کہا کہ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ بتائیں کیا بات ہے؟ پھر میں نے کہا علی بھائی آپ اچانک سے یہاں اپنے ساتھ میری بہن کو بھی لے آتے، وہ تو آپ سے شادی کر کے ایسی دیوانی ہوئی ہے کہ میری میسج کا جواب ہی نہیں دیتی۔ تو علی کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گر گیا اور اس نے کہا کہ کیا کہا آپ نے کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے نہیں آتی؟ تو میں نے کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی، آج 10واں دن ہو گیا ہے، میں تو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو اچھی بات ہے
کیونکہ شادی سے پہلے وہ کچھ خفا تھی کہ ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسی مصروف ہوئی ہے کہ مجھے ہی بھول گئی۔ یہ تو ایک اچھا عمل ہے، لیکن میرے بہنوئی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ سے یہ بات کرنے آیا تھا کہ آپ کی بہن روز آپ کے گھر آنے کا بہانہ کر کے رات کے ٹائم نکل جاتی ہے اور صبح صبح واپس آتی ہے۔ کہتی ہے میری بہن بالکل اکیلی ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے، تو میں آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارے گھر رہیں، یا پھر ہم لوگ یہاں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہوں۔ شادی کے شروع دن ہیں، آپ سمجھ سکتی ہیں، اس کو مجھے ٹائم دینا چاہیے، لیکن وہ آپ کی طرح اتنی مصروف ہے کہ اس کو ہمیشہ آپ کا ہی خیال رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتانا تھا کہ وہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھے طریقے سے پیش نہیں آتی، مجھے طعنے دیتی ہے کہ تم بوڑھے ہو، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری عمر آپ سے صرف 2 سال ہی بڑی ہے۔ میں نے علی سے پوچھا کہ وہ مذاق تو نہیں کر رہا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو آپ کے پاس فریاد لے کر آیا تھا کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ رہنے آ جائیں، یا پھر ہم یہاں آ جاتے ہیں، اور ساتھ اپنی بہن کو یہ بھی سمجھائیں کہ یہ شادی اچانک ہوئی ہے۔ اگر اس کا دل مجھے قبول نہیں کرتا تو وہ جتنا چاہے وقت لے لیں، لیکن کم سے کم مجھ سے بدتمیزی تو نہ کیا کریں۔ میں تو حیران پریشان رہ گئی، اور میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیوی میرے گھر نہیں آتی، رات کے ٹائم تو بالکل بھی نہیں، وہ تو میرے فون کا جواب ہی نہیں دے رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ پوری رات میرے گھر ہوتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے۔ مجھ سے چاہے جس کی قسم لے لو، وہ میرے گھر میں نہیں ہوتی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں تم لوگوں کے گھر ملنے کے لیے آ جاؤں۔ علی بھی حیران و پریشان رہ گیا کہ اگر وہ آپ کے گھر نہیں آتی تو پھر وہ جاتی تو کہاں ہے، کیونکہ وہ تو شام ہوتے ہی یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ میں اپنی بہن کے گھر جا رہی ہوں، وہ اکیلی ہے، ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ پھر ہم دونوں سر پکڑ کر ہی بیٹھ گئے اور وہ میری بہن کو فون کرنے لگا، لیکن پھر میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ ایسا مت کرو، میرے دماغ میں ایک پلان آیا ہے۔ وہ تو جھوٹ بول رہی تھی، اب ہم نے سوچ لیا ہے کہ اس کا پیچھا کریں گے کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جس ٹائم میری بہن گھر سے نکل کرتی تھی، اسی ٹائم میں اپنی بہن کے گھر کے باہر گلی میں کھڑی ہو گئی، اور میرا بہنوئی بھی گھر میں ہی تھا۔ جیسے میری بہن گھر سے گلی میں داخل ہوئی اور اپنے بہنوئی کے ساتھ اپنی بہن کا میں پیچھا کرنے لگی، اس طرح کہ اسے بھی بالکل پتہ نہ چلے کہ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی، رکشہ زیادہ دور نہیں گیا، ہم دونوں حیران ہوئے کہ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے باہر لکھا تھا یہ گھر کرائے کے لیے خالی ہے۔ یہ کسی کا گھر تھا جس نے کرائے پر دیا تھا، لیکن جب اس نے دستک دی اور جس شخص نے دروازہ کھولا، اس شخص کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور میرا بہنوئی بھی حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ ہم دونوں کو خود کو سنبھالنے میں تھوڑا وقت لگا، ہماری آنکھیں بھر آئی، پھر ہم لوگ آگے بڑھے اور جا کر میرے بہنوئی نے دروازہ توڑا، اندر داخل ہو گئے تو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ تھامے سامنے بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے، اور آپ تو ملک سے باہر چلے گئے تھے نا کام کرنے کے لیے، پھر یہاں کیسے آ گئے؟ یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آپ، یہ تھی آپ کی ذمہ داریاں۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، میں ہمیشہ سے تمہاری بہن سے محبت کرتا تھا، اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن عین ٹائم پر دادی نے سب کو جذباتی کر کے اپنی بات منوا لی۔ میری بہن نے کہا کہ میں بھی اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، تم دونوں کی شکل ایک دوسرے سے بہت ملتی تھی، تم دونوں کی شادی کروا دینی چاہیے تھی۔
हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने थे। मेरे बहनोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसने कहा कि मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूँगा, सारा मामला ही ख़त्म कर दूँगा। तो मेरे शौहर ने कहा ठीक है, फिर मैं भी इसको तलाक दे दूँगा। अच्छी बात है, दोनों बहनें तलाक याफ्ता हो जाएंगी, हमें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तलाक से, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। हम इनकी हरकतें और इतनी गंदी सोच के बारे में सुनकर हैरान व परेशान रह गए। मेरे बहनोई ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गया और मेरे शौहर को भी मजबूरन घर आना पड़ा। एक हफ्ते बाद हमारे बड़े हज से वापस आ गए और इनको सब कुछ बता दिया गया। सिर्फ दादी को ये बात नहीं बताई गई क्योंकि कहीं इनको कोई सदमा ही ना लग जाए। इन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मेरी बहन बार बार तलाक मांग रही थी और फिर मेरा शौहर मुझे तलाक देना चाहता था। बल आखिर वो नहीं मारी और यही सब किया। बाबा ने कहा कि तुम दोनों ने तलाक दे दी और ले भी ली, अब यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ क्योंकि हमारे घर से तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा और हम तुम्हें अपनी सारी जायदाद और रिश्तों से आग करते हैं। वो लोग बड़े परेशान हुए, लेकिन मेरी बहन और बहनोई वहाँ से निकल गए। इसके बाद जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मेरी शादी मेरे बाप ने मेरे बहनोई से करवा दी। वो ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे समझाया गया और हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे थे जब एक दिन मैं बाज़ार में अपनी बहन को देखा जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसे बुलाने लगी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे रोक लिया और कहा कि यही इसकी सज़ा है। फिर हम वापस घर आ गए। तब तक दादी और मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। बाद में पता चला कि वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ते हैं। इनकी हालत बहुत बुरी है। इनकी लड़ाई सारा मोहल्ला सुनता है और इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने हमारे साथ भी तो यही किया था, हमारे साथ कितना बुरा किया, बदकिरदारी की, मुझ पर तलाक का धब्बा लगवाया और मेरे मौजूदा शौहर से तलाक ले ली, बड़ों को जलील करवाया और उनको ये महसूस करवाया कि इनकी तरबियत ऐसी निकली। ख़ानदान वालों तो इनको पहले ही छोड़ दिया, अब मेरी सास और ससुर ही बाकी थे। फिर इन लोगों ने उनको माफ़ कर दिया और इनके घर सामान वगैरह लेकर गए। माँ बाप का दिल तो ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि हम कभी भी इनके घर नहीं जाएंगे और जो मेरे शौहर का हुक्म था मुझे भी तो वही करना था। अली एक बहुत अच्छा इंसान है, शायद वो वाकई मेरे लिए बना था। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी बहन ने शक्ल देखी, लेकिन इस शख्स ने इसको कैसी ज़िंदगी दी। वो सारे मोहल्ले में मशहूर हैं कि लड़ते हैं, लेकिन अम्मी ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात ना की। अल्लाह के करम से अब मैं माँ बनने वाली हूँ। अली भी बहुत ज़्यादा खुश है। बस यही हमारी फैमिली है। अब हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।